بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ ان کا تم کو مسجد حرام سے روکا ہے تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو، تم نیکی اور تقوی میں علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والناطحۃ وما عقل السبع الا ما زکیتم وما ذبح۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ لگنے سے یا اونچائی سے گر کر یا سینگ مارے جانے سے، اور جس کو درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، اور جو بتوں کی خاص جگہ پر علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور۔ ذبح کیا گیا ہو اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، پس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ بس جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے
سدھایا ہے تم ان کو سکھاتے ہو، ان میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، پس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو، تمہارے لیے حلال ہے تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مسلمان عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کا مہر دے دو، اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں، نہ ہی چوری چھپے دوستی کرنے والے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ استنجا سے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، علیکم وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یاد کرو اور اس کے عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات تک کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو اللہ کے لیے قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ تم انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم،
جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب ایک قوم نے قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکفا ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ارادہ کیا کہ تمہاری جانب ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا، اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ، ارادہ کیا کہ تمہاری جانب ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے تم سے ان کا ہاتھ روک دیا، اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے۔ برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لیکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور تم کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پس ان کے وعدے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنات منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وہ گفتگو اس کی صحیح جگہ سے بدل دیتے ہیں اور جو کچھ ان کے نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور آپ برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہے سوائے تھوڑے لوگوں کے، بس ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، بس جو کچھ نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، پھر ہم نے قیامت تک کے لیے بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامۃ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا اور آخر میں اللہ ان کو آگاہ کر دے گا ان سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے، یہدی اس کے ذریعے سے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجوہم من الظلمات الی النور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو ان کی رضا کے طالب ہیں اور اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے کسی بھی چیز کا اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو۔ وَأُمُّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان کی ماں کو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کے جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن۔ اور یہود و نصارہ کہتی ہیں کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی۔ خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء للہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ مخلوق میں سے ایک آدمی ہو وہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ کے لیے ہی بادشاہت اور آسمانوں کی اور زمین کی جو کچھ ان کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ تم کو صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، پس اب تمہارے پاس بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ سب دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسات التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ وہاں ایک سخت مزاج قوم آباد ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا، ان میں سے دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھاٹک میں داخل ہو جاؤ، جب دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، بس تم اور تمہارا اللہ دونوں جا کے لڑو
ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قالا ربی انی لا املک الا نفسی واخی فاقرک بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، بس آپ ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی پیدا فرما دیجئے۔ قال فإنها محرم علیہم 40 سنة یاتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہ نے کہا، وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنائیے۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی لے لو، پھر تم آگ والوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْهُ۔ پھر اس کے نفس نے اس کے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان من الخاسرین اٹھانے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءات اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا، افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی لاش کو، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لکھ دیا کہ جو شخص قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلوہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔
لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں گے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، مگر جو لوگ توبہ کر لیں تمہارے ان پر قابو پا لینے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ